الدین الخالص. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معزز دینی اور اسلامی بھائیوں، عبادات کا ذکر چل رہا تھا اور اس میں یہ بات بتائی گئی تھی پچھلے دروس میں کہ عبادات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے. تمام انبیاء کرام کو اسی بات کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے نقل بھی فرمایا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، سب کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے خالص رکھتے ہوئے کریں. جب اللہ رب العالمین نے فرمایا حنفاء، ایک طرف ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف جھکاؤ ہو، انابت ہو، میلان ہو، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف پوری یکسوئی اور انہماک اور تذلل اور عاجزی اور انکساری اور خاکساری کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اور اللہ ہی ان تمام عبادت کے جو طریقے اور مراسم ہیں ان کا مستحق ہے. انہی عبادات میں سے ایک اہم عبادت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا، انابت الی اللہ. انابت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے انسان معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر اس کی طرف رجوع کرنے کا جو اس کا شوق ہے، عمل ہے، جذبہ ہے، اسے انابت کہتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچائے بھی، گناہوں سے بچائے بھی. اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھنے کا مطلب مثال کے طور پر انسان کے زندگی میں جو اس کے اوپر فرائض بحیثیت مسلمان عائد کیے گئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی شکل میں. حقوق اللہ جیسے فرائض میں نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہیں، یہ تمام جو اوامر ہیں وہ معروف ہیں. اور حقوق العباد میں والدین کی خدمت ہے، اقربا اور اعزاء اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کی عزت، ان کی جان و مال کا تحفظ ہے. تو جو فرائض ہیں ان کو انسان انجام دے اور ساتھ ساتھ جو منہیات ہیں، جو نواہی ہیں، جو گناہ کے امور ہیں، کام ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے. ایک انسان بہت دیندار ہے، بہت متقی ہے، بہت اللہ والا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے بھی، معصیت سے بچائے بھی، اور پورے طور پر یعنی جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی اس کا میلان اللہ کی ذات کی طرف ہو، اللہ کی ذات کی طرف ہو. تو یہ جو ہے انابت الی اللہ کہلاتا ہے. اور انابت میں جو معنی و مفہوم پایا جاتا ہے وہ توبہ میں بھی پایا جاتا ہے. توبہ کا بھی وہی مفہوم ہے تقریباً جو انابت کا ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، خصوصاً عقیدہ کے علماء نے، کہ انابت اور توبہ یہ دونوں ایک مستقل عبادت ہیں. انابت اور توبہ دونوں مستقل عبادت ہیں، اور اللہ نے دونوں قسم کی عبادتوں کا ذکر نہ صرف یہ کہ قرآن میں فرمایا ہے، بلکہ دونوں عبادات کو انجام دینے کا بھی حکم فرمایا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے پورے طور پر فرما بردار ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اللہ رب العالمین نے جہاں انابت کا حکم دیا وہاں توبہ کا بھی حکم دیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا.
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مؤمنو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، یہ کامیابی دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، دارین کے اعتبار سے ہو، یہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی یہ منحصر ہے تمہارے توبہ پر. سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ، توبہ کو اپنا شعار بنا لو اور توبہ کو اللہ کے لیے خالص رکھو، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے. یہ دونوں عبادتیں غیر اللہ کے لیے روا اور جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے کہ ہم انابت اور رجوع کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں. جائز نہیں ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، توبہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جائیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور خاص کر ان گناہوں کی معافی کے لیے جو گناہ اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو گناہوں کی معافی کے لیے بھی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف کریں. اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں بلکہ یہ شرک ہو جائے گا اور انسان کے لیے باعث وبال بنے گا قیامت کے دن، اور اس کا ایمان بھی غارت ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت بھی، عاقبت بھی برباد ہو جائے گی. عبادت کی دوسری قسم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ خشوع اور خضوع جس کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے. یہ بھی عبادات کے قسموں میں سے، حصوں میں سے اہم قسم اور اہم حصہ ہے. خشوع و خضوع کو عموماً ہم معمولی سمجھتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہے ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوت کلام پاک میں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر کیوں نہیں رہی؟ بلکہ ہم اس سے بڑھ کر کہیں ہماری اذانوں میں، ہمارے خطاب میں، ہماری دعوت و تبلیغ میں، ہماری زبان میں، کیونکہ ہماری عبادات میں خشوع و خضوع نہیں ہے. اور جس عبادت یعنی جس چیز کو اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں، یعنی عبادات کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ کامیابی انہی مومنوں کو ملے گی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. جب نماز جیسی بنیادی عبادت میں اللہ رب العالمین نے خشوع و خضوع کی شرط رکھی ہے تو دوسری عبادتیں، دوسرے اعمال خشوع و خضوع کے بغیر کیسے اللہ کے یہاں قبول ہو سکتے؟ خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا معنی تقریباً ایک ہے، اور اس کا جو مفہوم موٹا موٹا علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت کے پیش نظر انسان عاجزی اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے، اور جو اللہ رب العالمین کے کونی اور شرعی فیصلے ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کے فیصلے صادر ہونے والے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے جو صادر ہونے والے ہیں ہر قسم کے فیصلے کے، وہ اپنے آپ کو تابع رکھے. یہ خاکساری ہے، یہ خشوع و خضوع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری. اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فرمایا کہ ان کی نماز کامیاب اسی وقت کرے گی جب اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتیں گے، اور ایسے ہی مومن نماز پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایسے واقعے کا ان کے ساتھ ذکر کیا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ اور بوڑھی تھی، اولاد جننے کے لائق نہیں تھی، لیکن میاں بیوی دونوں کا رویہ اور معاملہ یہ تھا کہ ساری زندگی، ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے. دوسری چیز، یہ انبیاء کرام یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. وہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پہ ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں دیکھیے کیسے کیسے مشکل مقامات اور مصائب اور شدائد آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر موقع پر ڈٹے رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ بہت بڑی ان کی ایمان کی اور ان کی امتحان کی میں کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی کہ جب اللہ نے انہیں آزمایا اپنے احکامات کے ذریعے سے، اپنے فرمودات کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، ہر امتحان میں ابراہیم کھڑے اترے، ہر امتحان کو ابراہیم نے پاس کیا. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تب رب نے فرمایا کہ میں تمہیں امام انسانیت بنانے والا ہوں قیامت تک کے لیے. زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا. وہ ان کی اولاد نہیں تھی، ایک نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. وہ مایوس نہیں ہوئے
اور دونوں کا معاملہ اور رویہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، اور عبادت بھی ایسی کر رہے تھے کہ جس میں رغبت تھی، جس میں شوق تھا، جس میں ڈر تھا اللہ کے عذاب کا، اللہ کی دھمکیوں کا، اللہ کی وعید کا، قیامت کے دن کے حساب و کتاب کا، اور قبر کی گھڑی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورے طور پر مائل تھے، پورے طور پر اللہ کی طرف مائل تھے، کہیں دوسری کی طرف جھکاؤ نہیں تھا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلو فلاں 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 مقام پہ چلا جائے، وہ ہماری دستگیری فرمائیں گے، وہ ہماری حاجت روائی فرمائیں گے، ہمیں اولاد دے دیں گے۔ ان کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، کس کی؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے انہیں بیٹے کے طور پر، یعنی بیٹا تو دیا لیکن بیٹے کے طور پر یحییٰ دیا۔ یحییٰ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بانجھ بیوی کو یا بوڑھی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ یہ سب کیسے کارنامہ ہوا؟ یہ تمام واقعے کیسے انجام پائے؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ بھلائیوں کے نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے، پوری قوم کا نقل نہیں کر رہا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ میاں بیوی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نیکیوں اور خیرات اور بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جذبہ جب میاں بیوی کے درمیان ہو، دنیاوی سوچ سے بالا تر ہو کر، دنیاوی رفعت سے، دنیاوی عزت سے، دنیاوی مفاد سے، دنیاوی اغراض سے بالا تر ہو کر انسان دین اور آخرت کے لیے سوچے اور وہاں کی ترقی کے لیے سوچے، پھر اس طرح کا جو مقابلہ ہو تو گھر کا ماحول وہ جو ہے، وہ گھر کی جو فضا ہے وہ جنت نشاں بن جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے میاں بیوی کو فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى، اور اگر شوہر انکار کر دے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارتی ہے، اسے بھی نماز کے لیے جگاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے لیے دعا فرمائی، جو میاں بیوی نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت تھی اور انبیاء کی بیویوں کا اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کہہ رہا زکریا اور اس کی بیوی ہمیں بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی یعنی دلی لگاؤ کے ساتھ، یکسوئی اور انہماک کے ساتھ ہمیں پکار رہے تھے، ورہبا اور ڈر بھی رہے تھے، خوف بھی تھا، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اولاد نہیں مل رہی تھی تو وہ پورے طور پر ان ادوار میں جب وہ اولاد سے محروم تھے، ان ادوار میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے، ہماری طرف پورے طور پر جھکے ہوئے تھے، پورے طور پر جھکے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ حضرت زکریا علیہ، دیکھیے یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ان معاملات میں جن معاملات میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا ہے دعا کرے اور وہ چیزیں مانگے جن سے وہ محروم ہے بطور نعمت۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور کہا رب لا تذرنی فردا، اے پاک پروردگار میرے کوئی وارث نہیں ہے، تو ایک میرا وارث عطا فرما، ایک میرا وارث مجھے عطا فرما، لب لا تذرنی فردا، اس روئے زمین پر مجھے تنے تنہا نہ چھوڑ دینا، میرے پیچھے کوئی نسل چلنی چاہیے، میری نسل باقی رہنی چاہیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہترین وارث بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، لڑکی لڑکا دینے والا تو ہے، تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ تھا انبیاء کرام کا اور یہ ان کے طریقے تھے۔ تو یہ خشوع اور خضوع یہ بھی عبادات میں سے ایک بہت بڑی، یعنی عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے،
اور اس میں خشوع خضوع میں غیر اللہ، اگر یہ خشوع خضوع عبادت میں ہو اور وہ عبادت غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ سراسر شرک ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی عبادت کرے جس میں خشوع و خضوع کا اہتمام ہو، اور وہ خشوع و خضوع والی عبادت وہ غیر اللہ کے لیے خاص کرے، یہ سراسر شرک ہے۔ خشوع اور خضوع میں ایک بنیادی اور باریک فرق علماء نے بتایا ہے کہ خضوع بدن کے عمل کا نام ہے، خضوع بدن کے عمل کا نام ہے، اور خشوع جو ہے وہ دل، آنکھ اور یعنی نظر اور آواز کے عمل کا نام ہے۔ خشوع یہ دل اور آواز اور نظر کے عمل کا نام ہے، اور خضوع یہ ہے بدن کے عمل کا نام ہے۔ یعنی انسان اگر نماز میں ہو تو آواز جو ہو وہ صرف اللہ اللہ ہو، زبان سے نکلے تو اللہ کی کبریائی ہو، بڑائی ہو، جو اللہ نے بتایا وہ ہو نماز کے اندر، اور بدن بھی اس کے تابع ہو، دل بھی میلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا کہ بطور نماز میں بحیثیت نمازی و مصلی ہمارا کیا سوچ ہونی چاہیے، کس طرح نماز اور نماز کے ارکان اور اس کے طریقے ہونے چاہیے، بس ہمارا سب کچھ توجہ، ساری توجہات جو ہے انہی چیزوں کی طرف مرکوز ہونی چاہیے جن باتوں کی طرف شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ خشوع خضوع کا معنی ہے، اور یہ خشوع خضوع یہ عبادات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عبادات کی ہر قسم کو اپنے لیے خالص رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری ہر قسم کے عبادات کو قبول فرما اور ہمارے لیے اسے قیامت کے دن باعث سعادت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔